الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے زخرف چوتھی مجلس، آیت نمبر ہے 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور جب ضُرِبَ کے معنی بیان کرنا، پیش کرنا، تو جب پیش کی گئی، بیان کی گئی مثال عیسیٰ ابن مریم کی، تو ضُرِبَ کا فاعل تلاش کرنا ہے کہ کس نے پیش کی، تو اسے کہیں گے مجہول، فاعل کا ذکر نہیں ہے، تو اسے جاننا ہے ہمیں۔ تو جب پیش کی گئی مسئلہ یعنی بطور نمونہ کے، تو کیا ہوا؟ اذا قومک، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، تیری قوم، منہ اس مثال سے، یصدون، دیکھیے ایک تو یصدون کے معنی کیا؟ روکنا، گمراہ کرنا، اللہ کی راہ سے گمراہ، لیکن یہ یصدون نہیں، یصدون ہے۔ ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیے ہنس اٹھی، تو اسی کو فالو کرتے ہوئے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے۔ آپ کو اب ترجمہ ملے گا چینخ اٹھی، چلا اٹھی۔ جب یہ مثال پیش کی گئی تو بہت سیٹ ترجمہ ہے، تیری قوم کھلکھلا اٹھی۔ تو کیوں؟ یضحکون کے معنی ہنسنا اور یصدون کے معنی بھی ہنسنا، لیکن فرق ہے۔ جیسے کہ کئی لغاتیں ہیں، ہنسنا اور مسخرہ کرنا۔ ہنسنا جو ہے اچھی بات پر بھی ہنسی آتی ہے، جب ہم آپ کو کوئی ایسی مثال دیں شرک کی تردید میں، آپ کے سمجھ میں آئے تو آدمی اس پر بھی ہنستا ہے خوبی سے، مثبت پہلو۔ مگر یہ نفرت کا ہنسنا تو اسے کہیں گے مسخرہ۔ یہ یصدون اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو وہ اس کا پس منظر اب جانو گے نا تو سمجھ میں آئے گا کہ یصدون، لیکن ترجمہ اس کا یضحکون ہے۔ آپ چیخ کھلکھلا اٹھی تو بھی یضحکون کے معنی پیدا ہوتے ہیں، تو ابھی سنیے گا، کئی چیزیں اس میں سننا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک علمی اعجاز ملے گا کہ یہ جو پہلی آیت ہے نا، یعنی آج کے درس کی 57 والی، اس میں بات پوری ہو گئی۔ اب یہ اعجاز دیکھیے، اب اس کے بعد والی آیت میں سوال کی وضاحت کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد میں جواب کی وضاحت۔ اس اعجاز سے شعراء قاصر ہے، تو تھوڑا ترجمہ سن لیجئے۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اب ان کی بات کی وضاحت، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا معبود اچھا یا تمہارا یا وہ امم سابقہ کا۔ تو انہوں نے جو مثال دی، دیکھیے ضریب کی وضاحت، یہ جو مثال دی ان لوگوں نے، کیا مقصد تھا؟ سمجھنا نہیں، جھگڑا کرنا۔ تو جس نے یہ مثال پیش کی، یہ جھگڑا کرنا۔ اچھا اب دیکھیے، اوپر ہے ولما ضرب ابن، مثال پیش کی گئی تو فاعل ایک، لیکن یہاں ما ضربوہ فاعل سب، تو یہ تفسیر میں ہم سمجھیں گے۔ تو اب وضاحت دیکھیے جواب کی، بل ہم، ایسا نہیں ہے، تمہارا معبود بہتر یا ان کا، یعنی رسول سے کہہ رہے ان کا، رسول کا معبود تو اللہ ہے نا، یہ انہیں سمجھنا نہیں ہے، اصل میں ان کی خصلت ہے جھگڑا کرنا۔ بل ہم قوم خصمون، جھگڑا ان کی فطرت میں، ان کے سرشت میں، ان کے مزاج میں داخل ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، جس کی تم مثال پیش کیا نا ابھی، یہ تو ہمارے بندے ہیں،
ہم نے ان پر انعام کیا اور ایک نمونہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اگر ہم چاہتے تو ہم بناتے منکم. یہ اکثر نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں سے پیدا کرتے فرشتے، مگر آپ کھوج لگائیں تو صحیح ترجمہ بھی ہوا ہے، صحیح ترجمہ بھی ہوا ہے. تم انسان سے فرشتے بنانے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا. جنات تو فیل ہو گئے خلافت میں، انسان کو خلافت دی. تو اگر اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہے خلافت تو انسانوں سے، تم میں سے کیسے؟ تم میں سے فرشتوں کو نہیں پیدا کرے گا. یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو من کسے لے کے آتا ہے؟ دیکھیے قرآن شریف میں من دون اللہ، یعنی اللہ کے مقابلے میں جن کی تم پوجا کرتے ہو تو مقابلے کے لیے آتا ہے. تو بعضوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. کیا کیا ہے؟ تمہاری جگہ. تو منکم کا ترجمہ تمہاری جگہ کیسے ہو گیا؟ یعنی تمہارے مقابلے میں. تو اگر تم نافرمانی کرو، خلافت کو نہ اپناؤ، تو تمہاری جگہ کیا؟ فرشتے. تو ہوا نا من کا ترجمہ. تو صحیح بھی ترجمہ ہوا ہے لیکن کھوج لگانا چاہیے. جو خلافت کرتے. اب صفحہ جب پلٹیں گے تو قیامت کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. تو پہلے ان آیت کو سمجھتے ہیں. تو چلیے، مثال پیش کی گئی. مثال کس نے پیش کی؟ تو مفرد ہے نا. اچھا، بعض ترجمے سے آپ کو ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. نہیں، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال نہیں دی. تو غور سے سنیے گا، حالانکہ تفسیر میں آپ کو ملے گا ترجمے میں. ایسا نہیں ہے. کیا اصل میں ہے اس کا پس منظر جب آپ جانیں گے تو یہ آیت جہاں تک تلاوت ہوئی سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلی بات، عبداللہ ابن الزبیرہ السہمی، یہ مکی ہے. نمبر 1 شاعر تھا. سورہ مریم مکی، سورہ انبیاء مکی، سورہ زخرف مکی. تو معلوم ہوا کہ سورتوں کی ترتیب بھی ہمیں یہ مکی ہے مدنی ہے جاننا بھی ضروری ہے. تو اب سنیے کیا ہوا. یہ شخص شاعر تھا. جب شاعر تھا تو قرآن کے آیتیں نازل ہوتی تھی، سمجھتا تھا. تو اس نے سورہ مریم سنی، علمی انداز میں سنی. کیا تھا سورہ مریم میں؟ مریم کے نظریات، عیسیٰ ابن مریم کے نظریات، ان کی پاکیزگی کی تعریف، توحید، عبادت صرف ایک اللہ کی، یہ سمجھا اس نے. لیکن پھر بھی یہ شخص جنگ کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف. کون سی جنگ؟ تلوار کی نہیں. شاعر تلوار سے جنگ نہیں کرتا ہے، شاعرانہ انداز میں جنگ کرتا تھا. جی. تو یہ کب پیش میں آیا؟ جب سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء نازل ہوئی تو اس کی آیت ہے انکم وما تعبدون حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو جہنم کا ایندھن. دیکھو علمی اعتراض، سوال وہ کیسا کر رہا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو. تو اس وقت کس کی پوجا ہو رہی تھی؟ عزیر ابن اللہ. عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اس کی پوجا ہو رہی تھی. عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم کی پوجا ہو رہی تھی. اور کس کی؟ ملائکۃ بنات اللہ. تو غور سے سنیے، ہو رہی تھی نا پوجا. تو یہ آیت نازل ہوئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے وہ شاعر تھا. ماں میں من شامل نہیں ہوتا ہے. آپ گرامر پڑھتے نا، من ہاذا، تو سامنے کیا ہوتا ہے؟ کسی لڑکی کی یا بڑے میاں کی تصویر رہے گی، ہے نا. اور جب ماں ہاذا تو کسی بندر کی یا کسی جانور کی. تو ماں میں زندے لوگ شامل نہیں ہوتے.
تو کیا کہا جا رہا ہے سورہ انبیاء میں؟ انکم وما تعبدون، تم جن کی پوجا کرتے ہو اس میں عزیر شامل نہیں، اس میں عیسیٰ ابن مریم شامل نہیں، اس میں جیلانی شامل نہیں، اس میں حج علی شامل نہیں، کیونکہ تم کرتے ہو نا پوجا۔ ہاں اگر کسی مخدوم شام نے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ سجدہ کرو تو وہ پھر ماں میں آئے گا۔ بھائی کیوں ماں میں آئے گا؟ اللہ نے اسے من میں شامل کیا، اس کے باوجود بھی حیوان ویسے کام کرتا ہے تو وہ ماں میں، یہ اور بات ہے جی۔ اب جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ از اور ازا میں کیا فرق؟ از ہمیشہ کسی ماضی کے ایک واقعے کے لیے آتا ہے۔ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى، جب لوگوں نے موسیٰ سے پانی طلب کیا تو حکم ہوا کہ ڈنڈا مارو، 12 جسمیں پھوٹ گئے، بس اس کے بعد انہوں نے پانی کا تقاضا نہیں کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ایک ہی دفعے آدم کی تخلیق سے پہلے اعلان کر دیا۔ لیکن اذا ایک دفعے کے لیے نہیں، بار بار۔ اذا جا کے معنی ماضی کے ہیں، پاسٹ۔ تو کیا آپ ترجمہ کریں گے کہ جب اللہ کی مدد آئی ایک دفعے تو تم لوگوں کو دیکھو کہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نصر اللہ، کیا دیکھیں گے؟ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، نہیں۔ اذا کے معنی جب مدد آنے لگی تو جوگ در جوگ داخل ہونے لگے، تو یہ اذ اور اذا کا گرامر آپ ساتھ میں رکھیں۔ اب یہ کیسے ہوا کہ مثال پیش کی گئی؟ ایک دفعہ نہیں، اصل میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ آئیے ادھر آئیے، دیکھو آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو آج کہہ رہے ہیں کہ انکم وما تعبدون۔ تو یہ کہہ رہا تھا، لوگوں کو ورگلا رہا تھا، اس لیے اذا آیا، ایک دفعے کی بات نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ آخری مرحلہ اس کا تھا، تو ایک دفعہ نہیں ہوا نا جی۔ تو سنیے، تو یہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے شوق اور ذوق سے، تو ساتھیوں کو بھی تو لایا نا، ولید بن مغیرہ بھی تھے، سردار بھی تھے۔ تو آپ سنیے اس کا ترجمہ کیسا ہوتا ہے۔ کیا کہا کہ محمد ذرا کہو، وہ اب یہ ہوا کو سمجھیں گے، ہوا تو آپ جو ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے معبود جن کی ہم پوجا کرتے ہیں لات عزا کی جہنم میں، تو کیا وہ امم سابقہ بھی کے لوگ بھی جہنم میں؟ تو بولے ہاں، سب کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے نا۔ بس اب سنیے، کہتا ہے کہ پھر ہم تو راضی ہیں، ہمارے فرشتے بھی جہنم میں، عیسیٰ ابن مریم بھی جہنم میں، دیکھو ہے تو لوگ کھلا اٹھے۔ کیا مطلب؟ ارے اب تو مارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو پکڑا گیا، یہ ہے۔ تو اس یسدن کے معنی سمجھنے کے لیے ضحک ہے، ہنسنا ہے، مگر کیسا ہے؟ ہاں، کھلا اٹھے۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ چلو اس سے بھی فارغ ہوتے ہیں۔ یہ بیچارہ شاعر تھا، شاعرانہ انداز میں مخالفت کرتا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تو یہ بھاگا، کہاں؟ اب تو بھاگا بول بھی نہیں سکتے، یہ بھاگے، مگر چونکہ ہم پہلے کا جو قصہ سنا رہے تھے نا، تو یہ کہاں بھاگے؟ نجران۔ جیسے اکرمہ بن ابی جہل بھی تو بھاگے تھے نا، وہ کہاں بھاگے تھے؟ حبشہ کی طرف۔ تو لوگ بھاگتے رہے، فتح مکہ میں ادھر سے صحابہ کرام داخل ہوئے، یہ بھاگے۔ جب بھاگے تو یہاں تو رحمت العالمین کا لشکر تھا، کوئی قتل نہیں ہوا صاحب۔ حکم دیا کہ ابو سفیان کے چھت کے پاس جو معافی نامہ، تو اسے خبر ملی، تو بیچارہ واپس آیا اور عذر کر کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معافی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے وہ ذات شاعر۔ تو ہدایت کسے ملتی ہے؟ جس کے دل میں سنجیدگی ہو، اب ایسے لوگ بدبخت جن میں حیوانیت انسانیت کا کوئی تعلق نہیں، ایسے کو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ جیسے کہ مسلمانوں کو مارنا مسجد میں، ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ایسوں کو ملتی ہے۔ عالمانہ انداز میں، شاعرانہ انداز میں مخالفت کرتا تھا، مگر جب معافی نامہ ملا تو واپس
ابو سفیان بھی یہی تھے، انسانیت تھی ان میں. تو بہرحال یہ ان کا قصہ بتلا دیا کہ جنہوں نے یہ مثال پیش کی. اب مثال کس نے پیش کی؟ عبداللہ ابن الزبیرہ السہمی نے، انہوں نے پیش کی. تو ان کا قصہ پورا ہو گیا، یہ بھی ایمان سے مشرف ہوئے. اب ہم قصہ اب شروع کرتے ہیں. اذ قومک منہ یصدون، تمہاری قوم چلا اٹھی. اب سنیے گا. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، سوال کی تفصیل ہے. دیکھیں نا کیسا علمی اعجاز ہے. ہاں، شاعر اس کے سامنے کیا بولے کہ ہمارے معبود بہتر یا وہ سے کیا عیسیٰ ابن مریم. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے جو یہ مثال پیش کی ان کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ کیا تھا، یہ ان کی صفت ہے جھگڑا لو. مگر ضربوہ جمع کیوں؟ یہ تو سمجھنا ہے نا. پہلے ضرب یعنی ایک شخص نے کی جانب سے مثال پیش کی گئی، اور ابھی ضربو اس لیے کہ جو قوم کے سردار تھے ان کی اسے حمایت حاصل تھی، اس لیے ضربو ہے. کوئی کلام نہیں کر سکتا کلام پاک پر، اور وہ سرداروں کو لے کر آیا تھا. جی ہاں، اس لیے ضربو جمع کا صیغہ. تو بتایا کہ گرامر کی ضرورت ہے کہ نہیں. اگر عید و رضا سے واقفیت نہیں ہے تو اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن کے اسلوب تو اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے. جی بل ہم قوم خصمون، بل تو آپ جانتے ہیں نہ ان کو سمجھنا ہے نہ ان کا سوال استفہامیہ کے لیے، بلکہ دوسری طرف متوجہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اصل میں ان کے مزاج میں شرس میں جھگڑا داخل ہے تو وہ جھگڑا کر رہے ہیں. جی اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے. اب جواب شروع ہو رہا ہے. ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. ہاں ایک بندہ ہی تھا، ہم نے اس پر انعامات کیے تھے. کیا انعامات تھے؟ جی نبوت سے نوازا بچپن میں، ورنہ تو 40 سال کے بعد نا گہوارے میں بات کرنے لگے. اوصانی بالصلاۃ و زکوٰۃ ما دمت حیا ہے نا، نماز کا حکم. اور کیا ایسا طبیب کہ مادرزاد نابینا کو بینا، برس والے کو صحت، کسی قبرستان میں کھڑے ہو حکم باذن اللہ تو اٹھ کھڑا ہوتا تھا. اور کیا اب وہ حکمتیں سب آئیں گی اگلی آیت میں. تو ہم نے انعام کیا. دوسرا ہم نے بنی اسرائیل کو نمونہ بنایا. کیا بنی اسرائیل کو نمونہ بنایا؟ پہلے عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں. کیا ہے عیسیٰ ابن مریم؟ ہمیشہ ذکر آتا ہے بنی اسرائیل. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی قوم سے تھے، ہے نا. اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. آج سورہ صف میں آپ جائیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، تو کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. مگر آپ کیا کہتے تھے؟ اے میری قوم. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِقَوْمِهِ. اس کے بعد والی آیت وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِقَوْمِهِ، نہیں بنی اسرائیل کی آپ کی قوم تھی؟ نہیں، عیسیٰ کی قوم نہیں تھی. قوم باپ سے منسوب ہوتا ہے، ان کے تو کوئی باپ ہی نہیں تھے. یوں بھی نہیں کہا کہ یا بنی اسرائیل. تو ایک بات نوٹ کر لیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، ان میں گمراہیاں پیدا ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد. تو عیسیٰ ابن مریم اس بنی اسرائیل کی اصلاح معاشرہ کے لیے آئے، ان کی اصلاح کے لیے آئے. اس لیے کیا اب پہنچیں گے سورہ صف میں انشاءاللہ. تو یہ صرف حوالہ دیا تو اس وقت پوری تفصیل آئے گی، مگر معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں نبیوں میں فرق کیا ہے. اب ہم آپ کو بتائیں کہ مثلا لبنی اسرائیل، نمونہ کیا؟ جی کیا نمونہ؟ نمونہ یہ مثال ہے نا. اس وقت یہ چرچا تھا، جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو ہڈیاں رل مل گل جائیں گے مٹی میں، پیدائش کیسے ہوگی؟ تو قیامت کے وقوع پر اختلاف شدت سے تھا. جی تو ہم نے نمونہ پیش کیا کہ جس
نبی کو ہم بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں. جی تو یہ تمہارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل نمونہ تھے. گہوارے میں گفتگو کر رہا ہے، نمونہ تھے کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ماں لے کر آئی تو خود کہتے ہیں تو یہ نمونہ کہ ہماری تخلیق کے یہ چوتھی قسم مکمل کر دی ہم نے، چوتھی قسم. تو ابھی مزید سنتے رہیے. اور یہ آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مریم تک کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. مطلب یہ کہ نمونہ یہ بنے ہماری قدرت ہے. تو اس آیت میں ہماری قدرت کاملہ کی نشانی کون؟ عیسیٰ ابن مریم. اب قیامت کی نشانی تو صفحہ پلٹنے پر وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ. اگر ہم چاہتے تو ہم تمہاری جگہ. جی دیکھیے، اگر ہمارے حکمراں اور مسلمان طبقے کے لیڈراں اور مسلم امت کے ممبراں اگر یہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جگہ، ہاں اسی نسل میں سے نہیں، اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی اولاد میں سے نہیں. یہ کیا بات ہے؟ ایک نافرمان ہے تو کیا اللہ اس کے اولاد کو نبی بنائے گا؟ نہیں. تمہاری جگہ فرشتوں میں سے. تو اگر یہ ہمارے مسلم جو لیڈر بنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی تجدید کر رہے ہیں، ہم محمد بن عبد الوہاب کے مقابل میں ہیں، یہ سن لیں. آج دین اسلام کو کمزور کرنے کا سبب یہی بنے ہیں. تو اللہ تمہاری اولاد میں سے نہیں، ہندوؤں کے اولاد میں سے پیدا کرے گا. ہندو سے مراد ہم لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلموں سے. جی چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، اس میں سے ہم پیدا کریں گے تمہاری جگہ. یہ دستور ہے کلام پاک کا. یہ کیا بات ہے؟ آپ کے اولاد میں سے خواب دیکھتے رہیں. ایک حافظ ہے اور بدتمیزی کرتا ہے قرآن سے، تو کیا اس کا بیٹا صحیح حافظ بنے گا؟ نہیں، غیروں سے حافظ بنے گا. تو یہ تو وارننگ ہے، معمولی بات نہیں ہے. ہمارے حکمراں کو، ہمارے لیڈراں کو، ہمارے جو دین کے حکمراں ہیں انہوں سمجھنا چاہیے. فی الارض یخلفون. تو ہمارے دین کو سنبھالنے کے لیے اس صورت میں اگر یہ علماء اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں تو نہ ان کی ضرورت رہے گی اور نہ یہ بڑے بڑے ہمارے جو بنے ہوئے ہیں کیا ٹاپ کے، نہ ان کی ضرورت رہے گی. اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے دنیا کے لیے وہ نمونہ بن گئی ہے. لوگ دنگ ہیں، اللہ نے پیدا کیا. تم میں جرأت نہیں بات کرنے کی، دیکھو ہم نے پیدا کر دیا غیروں میں سے. بہرحال ایک مضمون تھا، اب بڑا درس ہے اس میں، درس عبرت. اب سنیے گا دوسرا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. جی یہاں پہ بھی ترجمہ کچھ عجب ہوا ہے. ترجمہ کر دیا اور وہ کون؟ عیسیٰ ابن مریم، انہی کا ذکر چل رہا ہے نا. جی نشانی ہے. اچھا علم کو نشانی، بھائی علم کسے کہتے ہیں؟ علم تو کہا کہ نشانی. مگر پھر بھی آپ کھوج کریں گے تو صحیح ترجمہ آپ کو ملے گا. مگر ہم لوگ تو گھبراتے ہیں نا، کھوج کہاں سے کریں گے؟ جو ہمارے پاس کتاب ہے یہی آخری کتاب. جی یہ جو ترجمہ ہے یہی صحیح ترجمہ ہے نا مزاج لوگوں کا. جی مجال کیا کہ اس کے خلاف کوئی ترجمہ کرے. تو ابھی سنیے اگر آپ کے پاس ترجمہ ہے تو. اور وہ نشانی ہے قیامت کی. جو ترجمہ کیا ہے وہ میں کر رہا ہوں. فلا تمترن بہا، تو اس نشانی میں آپ شک نہ کریں. جی پھر صحیح ترجمے پر پہنچاتے ہیں انشاءاللہ. واتبعون، میری پیروی کرو. یہی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم آپ جانتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچا دے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور تمہیں گمراہ نہ کرے شیطان. دیکھیے یسدن بھی آیا اور یسدون بھی آیا.
معنی کو خیال میں رکھیں، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن کیوں ہے بھائی؟ ایک تو دشمن ہمارا بھائی ہوتا ہے نا، بھائیوں میں بھی دشمنی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، بہنیں بھی دشمن ہوتی ہیں، پڑوس والے بھی دشمن ہوتے ہیں، اسٹاف کے عمل کرنے والے ہمارے وہ بھی دشمن ہوتے ہیں۔ شیطان ایسا نہیں ہے، کھلا دشمن ہے جی، یاد رکھیے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نشانیوں کو لے کر آیا تو کیا کہا؟ حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ بیان کروں تم کو جس میں تم اختلاف کرتے ہو اے بنی اسرائیل۔ جی، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو اور سنو، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، میری کہاں پوجا؟ انہوں نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں، اللہ، ھذا صراط مستقیم۔ تو یہاں تک یہ مضمون ہے عیسیٰ ابن مریم کا۔ پھر اس کے بعد میں فاختلف الاحزاب۔ تو سنیے، دیکھیے عیسیٰ ابن مریم کیا تھے، نشانی۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں دو باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ ایک تو آپ کی آمد اول، یعنی پہلی دفعہ جو آپ دنیا میں آئے۔ دوسری آپ کی آمد ثانی، یعنی جب دوبارہ آئیں گے۔ اس کا کسی نے انکار نہیں کیا سوائے قادیانیوں کے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ حدیث صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، کیا کریں گے؟ آتے صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب تو عربی لفظ ہے، آپ سمجھتے ہیں نا صلیب جو، جی کراس، اچھا۔ خنزیر قتل کریں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، اونٹنیوں کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ یہ چونکہ اس وقت کا رواج تھا کہ اونٹنیوں کو عبادت کے لیے باندھ رکھتے، جیسے آج کل ہمارے گایوں کو بندھا ہوا ہے نا جی۔ تو یہ تو حق ہے، وہ تو آئیں گے۔ قادیانوں نے کیوں انکار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اگر آ رہے ہیں تو ان کی نبوت ختم، جی، اس وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ نہیں، نبوت تو اب قادیانیت میں باقی ہے جی۔ بہرحال یہ آپ کی معلومات کے لیے، ہمیں تو یہ سیکھنا ہے کہ علم الساعہ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جنہوں نے نشانی ترجمہ کیا ہے وہ اس لیے میچ نہیں کھاتا۔ یہ قرآن کی آیتیں کس کے جواب میں ہیں؟ عبداللہ ابن، اس نے جو السامی نے جو سوال کیا تھا نا، اس کے جواب میں ہے۔ تو کیا وہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے تک زندہ رہے گا؟ نہیں۔ آمد ثانی کی نشانی کن کے لیے؟ جو اس وقت موجود ہوں گے۔ لہذا اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ یہ نشانی ہے۔ علم کا ترجمہ نشانی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی نشانی کسے کہتے ہیں؟ علم، علم جانتے ہیں نا؟ علم کا انگریزی میں ترجمہ کیا؟ فلیگ، فلیگ، جھنڈا۔ جب 3 منسٹر ہوں اور پیچھے 3 جھنڈے لگے ہوں، فلیگ، تو جس کا فلیگ ہے وہ بتائے گا کہ میں انڈین ہوں کہ سوئٹزرلینڈ والا ہوں، ہے نا؟ تو یہ علم کہاں ہے؟ کیا یہ علم؟ تو میری بات کو آپ کبھی نہ بھولیے، ترجمے کے لیے بھی کھوج کیجئے۔ کھوج یعنی کیا؟ تلاش، جستجو میں رہیں۔ ایک نہیں 3 سے تو گھبراتے تھے، 7 پڑھ لیں تو آپ کو صحیح ترجمہ ملے گا، اس لیے کہ دین کی حفاظت اللہ نے کی ہے، ملے گا۔ تفسیریں بھی پڑھیں، ضرور ملے گی تفسیر صحیح جی۔ تفسیر ماجدی لے لیں، اردو میں ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، عیسیٰ ابن مریم کی آمد اول قدرت کاملہ کی نشانی ہے نا، اور آمد ثانی قیامت کی نشانی ہوا نا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی کیوں کہا آمد ثانی کو، اور انہیں علم کیوں کہا اس آمد اول کو، اسے جاننا ہے۔ تو ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم
قیامت کو جاننے کے لیے علم کا ذریعہ ہیں. یہ صحیح ترجمہ ہوا. کیا ترجمہ ہوا؟ علم للساعہ، علم کا ذریعہ ہے. اب وہ کیسے علم کا ذریعہ؟ قدرت کاملہ تو ہوئی نا آپ کی پیدائش. علم کا ذریعہ کیا؟ سنیے، عیسیٰ ابن مریم جس وقت آئے، کیا کیا آپ نے؟ جب لوگوں نے اختلافات کیے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ایک ساتھ میں مختصر کر دوں کہ میرا بندہ، میرا مخلوق، سنیے، علم کا ذریعہ ایک میری مخلوق کردہ چیز کو لیتا ہے، مٹی کو، اور پرندوں کی شکل بناتا ہے، اور میرے حکم سے پھونک مارتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں. ہاں، میرا بندہ مخلوق قبرستان میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کم بسم اللہ، تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو جب میری مخلوق میرے حکم سے کسی کو زندہ کر سکتی ہے، میرا بندہ عیسیٰ ابن مریم، تو پھر میں تو خالق، میں کیوں نہیں تمہیں زندہ کر سکتا؟ ہاں، سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ ہے. تو کیا ہوا؟ قیامت کے لیے عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ نشانی نہیں، کیا ہے؟ علم کا ذریعہ. صحیح ترجمہ کریں. اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ ترجمہ کیا ہے، لوگوں نے قرات پڑھتے ہیں علم کی اور ترجمہ کرتے ہیں کس کا؟ علم کا. اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا جی. تحقیق، تفسیر دیکھنا. بہرحال یہ بھی کرم ہے کہ تھوڑا سا سپورٹ ہو جاتا ہے نا ترجمہ، چونکہ اردو کا لفظ کیا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کیا ترجمہ کریں گے؟ عیسیٰ ابن مریم قیامت کے لیے نشانی نہیں، کیا؟ علم کا ذریعہ. اب اس وقت جو رہیں گے وہ تو آ جائیں گے. ہاں، یہ دیکھو آگے ان کے لیے نشانی. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ شک مت کرو قیامت میں کے آنے میں. علم ہے آپ کے پاس، ذریعہ ہے. وَاتَّبِعُونِ میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم. اچھا، وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ شیطان تمہیں روکے گا. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دیا تمہارا تو کھلا دشمن ہے. کیوں کھلا دشمن ہے؟ بھائی جنات ہی رہتے تھے نا، اور وہ اتنا تقرب حاصل کر چکا تھا، جنت میں بھی جاتا تھا، باہر آتا تھا. اب اعلان ہوا خلافت کا تو حسد ہوگا کہ نہیں؟ بھائی یہ تو ہوتا ہے. کمپنی میں ایک اسٹاف ہے، ایک بہت ذہین ہے بیچارہ، لیکن اعلان ہوتا ہے دوسرے کا، کیا اسے کہتے ہیں، سپروائزر کا، تو حسد تو ہوگا نا. یہ تو خلافت کا مسئلہ تھا صاحب، تو اسے حسد ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. کیوں کھلا ہوا دشمن ہے؟ اس نے اجازت مانگی، اسے اجازت دی گئی. سبھی جانتے ہیں قرآن کے درس میں شامل رہنے والے جی. تو یہ کھلا دشمن ہے. تو کھلے دشمن کے ساتھ کیا کرنا چاہے؟ بھائی دیکھیے، بھائی بہن رشتہ دار، یہ تو پتہ نہیں چلتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کریں، فلک ناس پڑھتے رہیں. یہ تو کھلا ہوا دشمن ہے جی. اب سنیے، جب عیسیٰ ابن مریم واضح دلیلوں کو لے کر آئے، یہ ساری واضح دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، اب اس کی روح کو سنیں. اب ان کو تکرار کی ضرورت نہیں. قدرت کاملہ اور علم کا ذریعہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ قد جئتکم بالحکمہ، میں حکمت کے ساتھ آیا ہوں. ابھی کہہ رہے ہیں علم، ابھی حکمت. تو معلوم ہوا کہ علم اور ہے، حکمت اور ہے نا جی. اور میں ایسی چیزوں کو بیان کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اختلاف کو بھی سمجھنا ہے تو سننے کے لیے تیار رہیں ساتھ میں جی. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اب حکمت اور علم میں فرق کیا ہے؟ میں کافی فرق ہے. دیکھیے 10,000 ریال کی تنخواہ لے لیے، بچوں کے حوالے کر دیے، کھاؤ پیو مزے کرو. ہاں، 24 تاریخ کو پیسے ختم، اب راشن ادھار لے لو. اور 10,000 کی تنخواہ آپ نے اپنے قبضے میں رکھے اور تھوڑا تھوڑا لاتے رہے پیسے. الحمدللہ برکت ہوئی، اڑوس پڑوس کا بھی خیال رہا. اس کا نام کیا حکمت ہے؟ اور کیا چاہیے؟ ہاں، اس کا نام حکمت ہے. بھائی شادی کرنا ہے بچی کی یا بچے کی، چلیے شادی ہے، لٹاؤ. لے لیا قرضہ 5 لاکھ، شادی ہو گئی، ٹھنڈے ہو گئے تو ذہن بھی ٹھنڈا ہو گیا، قرضہ ہو گیا صاحب. یہ حکمت. تو حکمت سکھانے کے لیے آئے. ہر کام میں حکمت، عبادت میں حکمت.
بھائی جوش ہوا, نمازیں شروع کر دی, 8 رکعت, تھک گئے, تو بھائی کس نے کہا آپ کو 8 رکعت شروع کرو, 2 سے شروع کیجیے نا. حکمت. قرآن شریف ختم کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, نہیں, ایک صفحہ پڑھیے, اچھی طرح پڑھیے. تو بہرحال یہ حکمت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ یہ کتاب ہے, اس کے بعد آپ سوچیں گے ضرورت کس کی؟ نہیں, حکمت. حکمت ہے کہاں ہمارے پاس؟ حکمت تو اصل پونجی ہے, ہر کام میں, کھانے میں, پینے میں, رہنے میں حکمت. مگر ابھی سنیے, اور حکمت کے ساتھ ساتھ جو بیان کرنے کے لیے آئے تھے وہ کیا؟ اختلاف امت اور وحدت امت, جس میں آج ہم مبتلا ہیں. بڑے شوق سے سنیں گے, چونکہ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے اختلاف بیان کر رہے ہیں, اور ہماری امت کا کیا وہ بھی سنیں. پہلے سنیے, عیسیٰ ابن مریم جب آئے تھے, مطلب ان کی امت نہیں, وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے, یہ تو پہلے میں واضح کر چکا ہوں. تو بنی اسرائیل کی امت میں کیا اختلاف تھے, اس سے عیسیٰ ابن مریم نے دیکھا گاؤں گاؤں جا کر کیا اختلافات تھے. غور سے سنیے, باتیں تلخ لیتی ہیں. اس وقت بھی جو سب سے بڑی خامی یہودیوں میں آئی تھی بنی اسرائیل میں, مذہبی بحثیں, مذہبی مناظرے کرنا ان کا روز مرہ کا معمول ہو چکا تھا. سمجھے؟ ایک اور ایک دوسرے کی تکفیر, یعنی دوسرے کو کافر قرار دینا, یہ ان کا پسندیدہ عمل ہو چکا تھا. یہ خرابی ان میں آئی تھی, اس میں بنی اسرائیل میں. اسے عیسیٰ ابن مریم نے واضح کیا. تو آپ کے سمجھ میں آیا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے آئے تھے بنی اسرائیل کے. اب یہ کیا بحثیں اور مناظرے, اس کی تو وضاحت کرنا ہے نا, تاکہ ہماری بحثیں سمجھ میں آئیں. یہ بیماری ہم میں بھی ہے, میں سختی سے کہتا ہوں, آج امت میں ہے. اختلاف سے کیا ہوا؟ وہ آئے تھے وحدت امت, انہوں نے فرقے بنائے تھے. اگر کوئی ساہوکار کی لڑکی یا لڑکا چوری کرتا تھا تو اسے پیسے لے لیتے تھے, اور غریب کی تو دکھانے کے لیے, شو کرنے کے لیے, نہیں ہمارا دین, قصاص, اس کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے. جی یہ تھا رواج. اور کیا, فلانی جماعت کفر, تو گویا کہ وہاں بحثیں ہوتی تھیں. مگر یہ تو ان کی بحثیں تھیں. ہمارے یہاں کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں ہماری امت کس میں ہے؟ یہی بحثیں ہو رہی ہیں. علماء دیوبند اور جمعیت اہل حدیث, کئی مناظرے ان کے ہو چکے ہیں, تحریر میں آ چکے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ابھی اگر آپ دعوت دے دیں خوش ہوں گے, آ جائیں گے دونوں. تو یہی خرابی تو ہم میں آ گئی. اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں کہ نہیں, تو وہی تو بیماریاں ہم میں آ گئی. جس بات کو عیسیٰ ابن مریم مٹانے کے لیے آئے تھے, اور پھر یہ جو کتاب اس میں نمونہ پیش کیا گیا ہمارے پاس, ہم اس کتاب کے حامل ہیں, وہی بیماریاں برائیاں ہم میں آ چکی ہیں. دیکھیے بغیر کسی کا نام لیے ہوئے, علماء دیوبند ہو, چاہے جمعیت اہل حدیث ہو, تبلیغی ہوں, جماعت اسلامی والے ہوں, مگر یہ آپس میں, بریلی والے کیا ان کی بحثیں, ابھی بلائیے بریلی والے بھی آ جائیں گے دلچسپی سے. ایک دوسرے کی تکفیر. نقصان کیا جانتے ہو؟ جو بنی اسرائیل کا نقصان ہوا, وحدت ٹوٹ گئی, منتشر ہوئی, دوسرے بادشاہوں نے حملہ کیا, تتر بتر کر دیا. آج کیا ہے ہمارے یہاں؟ ہماری وحدت ختم ہو گئی ہے نا. کوئی ہے دیوبندی, کوئی ہے بریلوی, کوئی ہے تبلیغی, کوئی ہے جماعت اسلامی, کوئی ہے اہل حدیث, اور ایک تھی جماعت انسانی, مختصر چند دن چلی پھر بند ہو گئی, اور ایک تنظیم اسلامی. اللہ اللہ. جانتے ہیں یہ جماعتوں کا مقصد کیا؟ پہلے تو عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے, ہمارا دین وحدت امت, مرکز توحید کا, سینٹر کس کا؟ یکجائیت کا. اسی طرح یہ جو ہمارے یہاں جماعتیں بنی ہیں, آپ مطالعہ کیجئے, کس کے لیے بنی؟ وحدت امت کے لیے. جس وقت کیا کہیں گے اسے, انگریزی لوگوں کا دورہ آیا, تو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کا ادارہ قائم ہوا. مقصد کیا تھا؟ وحدت امت کی, کہیں وہ لوگ انہیں کرسچن نہ بنا دیں. جی اس کے لیے بنا تھا. تبلیغی ادارہ کیوں بنا؟
جنہیں کلمہ پڑھنے نہیں آتا تھا انہیں کلمہ سکھایا جائے. نام سے معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہیں. کہنے کا مقصد جتنی جماعتیں ہیں اہل حدیث کی ہو چاہے کوئی بھی ہو, ان کا مقصد کیا؟ وحدت امت. مگر آج یہ اسی بیماری کا شکار ہیں جس کے بنی اسرائیل تھے. آج یہی ادارے نفرت کا مرکز بنے ہوئے, بلا کسی غلو کے بنے ہوئے کہ نہیں؟ ابھی بلائیے جی. جو محبت کا مرکز تھے, جو توحید کا, امت کی وحدت کا, وہ آج نفرت کا مرکز بنے ہوئے. کیوں؟ قرآن سے دور. مذہب عقیدہ مذہبی کتاب سے ہے نا, قرآن سے نہیں. کیا ہے یہ؟ تو خدا را رحم کیجئے, اللہ کے واسطے رحم کیجئے. یہاں تک کہ جو مرکز تھا اسے گمراہ قرار دیا, درس قرآن نہیں. کیوں؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ درس قرآن کیوں نہیں دیتے, یہ فضائل اعمال کتاب کیوں پڑھتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو درس قرآن دینے نہیں آتا. یہی تو وجہ ہو سکتی ہے نا, اور کون سی؟ بھائی کیوں گھبراتے ہو؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال یہاں آپ ہمارے لیے بڑا درس ہے. کون سا درس ہے؟ کہ ہماری امت جو ہے, جو ادارے تھے توحید کے علمبردار تھے, نفرت کا علمبردار بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں زوم بھی ہے. بھائی شیطان جیسا اگر زوم ہوگا اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ بھائی ایک شاعر ابھی جس کی السہمی کی مثال دیا, اس میں یہ زوم نہیں تھا, اللہ نے ہدایت دی. تو جن میں یہ زوم رہے گا ان کی اصلاح نہیں کر سکتے. بھائی ایک شخص میں زوم ہو کہ ہم تو قرآن سمجھے ہوئے ہیں, عرب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, مدینہ منورہ میں تبلیغی جماعت آتی ہے, بھائی کائے کے لیے؟ یہاں کے لوگ نہیں سمجھتے, ان کی کیسی اصلاح کر سکو گے؟ اچھا, کلمہ طیبہ دیہاتوں میں آپ نے دیکھیں, ہم کئی دیہاتوں میں گئے ہیں جہاں اکثر ہندویت ہے اور 4-5 گھر مسلمان, انہیں کون کلمہ پڑھائے گا؟ اب یہی جماعت یونیورسٹی میں جا کے بیٹھنے لگی جہاں پر گریجویٹ ہیں, کالج میں, جو یونیورسٹی میں تو وکیلوں کی کیا اس کے کہتے ہیں ڈگریاں دی جا رہی ہے نا, پروفیسر, ان کو کلمہ پڑھانے جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا انہوں نے اس کے لیے بنایا تھا یہ جماعت کہ یونیورسٹی میں جائیں, تعلیمی یافتہ لوگوں سے کہیں کلمہ پڑھو؟ اچھا, تو کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے صراط مستقیم سے ہٹ گئے. اسی حد تک رکھنا چاہیے تھا دیہاتوں میں جہاں معلومات نہیں ہے. اب وہاں تو تکلیف ہوتی ہے نا جانے کے لیے. بھائی چلے ہندو بستی ہے, 5 گھر مسلمانوں کی, کہیں تو 3. جانتے ہیں دور بستی سے کوئی میت ہوتی تو لے جانا پڑتا ہے کفن دفن کے لیے. بہرحال اصل یہ ہے کہ یہ بیماریاں جیسے ہم نے کہا نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے نہیں, اس بات کو یاد رکھیے, ہم ہندوؤں سے پیدا کریں گے, بدھ مت سے پیدا کریں گے. یہ یاد رکھیے گا تاکہ ذلت اور رسوائی ہو. تو اللہ ایسا موقع نہ دے. لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ مہدی ہماری قوم سے آئیں گے. اچھا, آپ کی قوم سے آئیں گے. ویسے تو یہودی بھی انتظار میں ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو ہمارے دین کی حمایت کریں گے, اور مسیح بھی ہمارے دین کی, اور مسلمان بھی. جبکہ وہ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ کسی کی حمایت نہیں کریں گے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بہرحال یہ درس میرا جو ہے, یہ پیغام ہے کہ اپنی زوم کو نکالیں اور قرآن کی طرف رجوع کریں. قرآن میں ہر چیز ہے. اب یہ اعلان کر رہے ہیں ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ. سنیے, میرا آپ کا رب کون ہے؟ وہ, اسی کی بات کریں. تو جب ہمارا آپ کا ایک ہی رب ہے تو یہ مختلف مذہب کیسے بنے؟ کیوں کر بنے؟ چلیے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. احزاب حزب کی جمع, بنی اسرائیل میں مختلف جماعتیں ہو گئیں. اس سے کیا ہوا؟ امت مسلمہ, اس وقت کی جو امت تھی, شیرازہ بکھر گیا. آج بھی ہمارے یہاں یہی ہوا ہے, اختلاف ہوا نا تو شیرازہ بکھر گیا. تو سزا کیا سنیے, فویل للذین ظلموا. تو جو لوگ ظلم کریں گے, دردناک عذاب. کوئی بھی ہو, اسے زوم کیسا بھی ہو, اگر وہ امت کا شیرازہ بکھرتا ہے. اس لیے میں یہ ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم جماعتوں سے نفرت نہ رکھیں. ہم کوشش کریں کہ آئیے ہماری طرف. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. آپ اسکالر ہیں, مان لیجیے آپ اسکالر ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ دین کے داعی بن چکے ہیں.
اب ان جماعت کے بارے میں کیا کہنا چاہے؟ مطلب ہے کہ وہ جماعت آپ کی نگاہ میں گمراہ ہے، حالانکہ خود گمراہ ہیں. ان کی اسکالر کی تعلیم قرآن سے نہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں، مگر اصل روح کو نہیں سمجھتے. اگر آپ کی نگاہ میں ایک جماعت گمراہ ہے تو گمراہ کے پاس جا کر اس کی اصلاح کرنا چاہے، وہ نہیں کرتے برائیاں. تو دیکھیں روح چلی گئی، خود بھی گمراہ ہے. اور اگر آپ یقیناً، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے قرآن پڑھنے نہیں آتا جا کے پڑھائیے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کا عقیدہ درست کیجیے. لیکن یہ کہ دوسری جماعتوں کو لے کر اپنی جماعت صحیح اور وہ غلط، یہ روح نہیں ہے. تو سنیے گا، اب ایسے لوگ کے لیے کیا ہے اگر ان کے اندر، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں اصلاح نہیں ہے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. اب ان کے لیے تو وہی قیامت کا دن اچانک آئے گی، شعور بھی نہیں رہے گا. قیامت کے بارے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں قرآن سے. قیامت کسے کہیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہے نا، پارے ہم کی آئے تھے. اصل قیامت تو وہ ہے جب روبرو کھڑے ہوں گے. مگر یہ چھوٹی قیامتیں ہیں، یعنی یہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا، یہ بھی یعنی قیامت کے قریب ہو گئے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. باقی قیامت یعنی کیا؟ قیام سے. ہاں، لیکن یہ بھی اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سور پھونکا جائے. سنیے گا، انہیں احساس بھی نہ ہو تو قیامت تو آئے گی. اب کیسے آئے گی قیامت؟ لوگ سوچتے ہیں اچانک کیسے آئے گی. بھائی دیکھیے، جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اچانک ہی آتی ہے نا. تو قیامت کا جب منظر شروع ہوگا، جس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کسی کے خواب و خیال میں نہیں ہوگا کہ وہ توبہ کر سکے، اور وہ نشانیاں جو ہیں شروع ہو جائیں گی. اب اس نشان میں مثلاً قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں نا، وہ تو ہو چکی بہت ساری، اور بہت ساری آ رہی ہیں. سب سے پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. کیا فرمایا آپ نے کہ میں اور قیامت اس طرح. تو اب کوئی نبی نہیں، تو اب کیا ہے؟ قیامت. لیکن یہ چھوٹی نشانیوں میں. لیکن بڑی نشانی جب آئے گی تو اس کی بہن، اس کا بھائی ایک ساتھ خلاص دجال آئے گا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے ترتیب. تو پھر یاجوج ماجوج. تو اس طریقے سے پھر کیا، جب معاملہ ختم ہوگا، اسلام پھیلے گا، تو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے حرم شریف، عمرہ یا حج انہوں نے وہ کریں گے، مدینہ شریف جائیں گے، وہاں پھر فوت ہو جائیں گے. پھر قرآن کے حروف اڑ جائیں گے، پھر کعبہ بھی ڈھا دیا جائے گا، ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ قیامت کا بیان نہیں، چونکہ یہاں قیامت کا ذکر ہے، اس لیے اس مناسبت سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو سنیے گا، لیکن قیامت کے دن سنیے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جی یہ سنیے گا، اخلاء خلیل سے گہرا دوست، ابراہیم خلیل اللہ. جی دنیا میں جو گہرے دوست ہوں گے ایک دوسرے کے، وہ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ ساری دنیا دوست ہو گئی ہے گہری، حالانکہ ان میں ٹکراؤ ہے. قرآن شریف میں ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ہے نا. یہ تو صرف اپنے آپ کو انسان، باقی دوسروں کو گھوڑے. مگر یہ مسلمان دشمنی میں ہندوؤں کو، متوں کو بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں. تو ایسے گہرے دوست کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ ایک دوسرے کے لیے دشمن. کیوں دشمن؟ اس لیے کہ یہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا گیا، یہ کہے گا اس نے میری پیروی کی، تو بھاگیں گے، دور ہو جائیں گے. ہاں الا المتقین، مگر جن کی دوستی اخلاص پر ہو. وہ اخلاص کیا ہو سکتا ہے؟ دین ہے اسلام نے کہ مذہب. یہ سن لیجئے، یہ مذہب کی تشریح کرنے والوں سنو، کہیں بھی ذکر نہیں مذہب کا. کیا بتایا ہمارا مذہب کون سا؟ تو بولے اسلام. اچھا، ہمارا مذہب اسلام یا ہمارا دین اسلام؟ یہ مذہبی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمارے دماغ جو ہے خالی ہو گئے دین اسلام کو سمجھنے سے، پتہ نہیں کیا ہوئے. تو کہہ یہ رہے تھے ہم کہ دوست کون سے؟ جو دین کی خدمت کریں. تو سنیے گا، میں جو بار بار کہتا ہوں، یہ مذہب کی خدمت کرنے والوں یا اپنے جماعت کی خدمت کے پیچھے لگنے والوں سن لیجئے گا، دین کی خدمت کرو. کس کی؟ جماعت میں رہیے، مذہب میں رہیے. آپ کے یہاں جو مذہب ہے کیا، جیسے شافعی حنفی نمازیں پڑھتے رہیے، وہاں اعتراض نہ کیجیے. شافعی ہے تو شافعی، حنفی ہے تو حنفی، نماز پڑھیے. مگر کیا دل میں رہے گا؟ دین. وہ بھی ادائے رسول ہے، یہ بھی ادائے رسول ہے. یہ کیا ہے کہ حرم شریف میں آتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے. دین، مذہب سے پہلے کیا؟ دین. تو یہ ایسی گہری دوستی رکھیے
کہ آپ حنفی ہیں، ہم شافی ہیں، آپ تبلیغی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، الاخلاء متقین، یقیناً یہ صفت پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ایسے لوگوں سنو، تم پر کوئی نہ کیا ہے خوف اور نہ غم. آپ جانتے ہیں غم پچھلی چیزوں کا کوئی غم نہیں ہوگا اور آئندہ کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا. کئی دفعے ہم بیان کر چکے ہیں اس کو. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جی اس کو ذرا باندھ لیجئے پڑی میں. یہ اخلاء جو دشمن نہیں ہوں گے کون؟ سنیے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ ایمان، تو ایمان کیا ہمیں مذہب نے سکھایا؟ تصدیق بالقلب اور کیا؟ اقرار باللسان. معنی تو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عمل، یعنی کہاں گئی آیت؟ وَكَانُوا مسلمین. خالی ایمان نہیں، خالی تصدیق بالقلب وہ اقرار باللسان نہیں. مسلمان کسے کہیں گے؟ تابع داری. اسلام کے ارکان جانتے ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو کیا ہوا؟ عمل بالجوارح. مطلب ہے کہ ایمان کون سا؟ آپ زبان سے کہیں گے، دل سے تصدیق کریں گے، مگر اس بات بالعمل، عمل سے بتاؤ. جی اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں، تلخ نہیں ہوگی. ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آمنت باللہ، ٹھیک ہے، وہ ملائکتی اور کتبی. کتاب سے مراد کیا؟ ساری کتاب اور یہ کتاب. میں یقین سے کہتا ہوں ہمارا اس کتاب پہ ایمان نہیں ہے. کدھر ہے عمل بالجوارح؟ کہاں ہے؟ ابھی رمضان شریف آ رہے ہیں، ختم کرنا شروع کریں گے. سن لیجئے غور سے، ہماری امت کی پوزیشن کتاب کے ساتھ ایمان کی نہیں ہے. بھائی معمولی بات سمجھتے ہیں، بچپن میں یاد کیا نا. تو اس کتاب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایمان کا رکن ہے، ہمارا ایمان نہیں. آپ بتائیے، کتاب پر ایمان ہے اور پڑھتے ہیں کیا؟ دوسری کتاب. تعلیم کس کی ہوتی ہے؟ مسائل کس سے؟ اپنے اپنے مذہب کی کتاب سے. یہ ایمان ہے؟ تو سنیے، میں دلیل دیتا ہوں، غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، سورہ منافقین میں، ابھی تو ریفرنس دے رہا ہوں. قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں تم اللہ کے رسول ہو. اس سے بڑھ کر کوئی شہادت ہے کیا؟ ہاں ہے بھائی، بڑی شہادت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. تو ہماری امت کہتی ہے کہ آمنت بالکتاب، یقیناً یہ جھوٹی ہے. کیوں جھوٹی ہے؟ عمل بالاثبات ان کا نہیں ہے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ قرآن پر ہمارا ایمان جھوٹا ہے. کیا حالت ہوگی جس وقت رسول کہیں گے؟ وہ آیت آپ کو یاد ہوگی کہ گواہی دیں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو مہجورا، مذاق سمجھا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی تو رمضان شریف میں آپ اس کی اہمیت کو جانیں، کتاب پر ایمان لائیں. تو کتاب سے مسائل آپ جانتے ہیں، یہ جو مدارس میں جو فتویٰ دیتے ہیں، یہ چند کتابیں مخصوص اس کو پڑھ کے فتویٰ دیتے ہیں، کتاب سے نہیں. یہ ایمان ہے کتاب پر. اور کیا پڑھتے ہیں تو سنیے گا. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. اچھا، آپ کے کام کی بات آ گئی صاحب. جی خواتین بھی سنیں اسے. کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کتاب پر ایمان لائیں گے، سچا، سچے دیندار بنیں گے. مذہب پرستی نہیں، جماعت پرستی نہیں، دین. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، اے مردوں، اور مطلب ہے کہ خاوند اور بیوی، سن لیجئے، آپ کے ساتھ جو شوہر ہے، آپ کے ساتھ جو بیوی ہے، اس سے بالکل نفرت نہ کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سنیے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں. تحبرون، اللہ تحبرون کے معنی کیا؟ ایک ہوتا ہے بحر، سمندر. تو حبر، انک، کیا کہتے ہیں؟ سیاہی، ہاں، اور روشنائی شاید، ہاں جی. تو تو اس سے مراد ہے کہ خوشی خوشی اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تمہاری جو بیوی ہے نا، یا بیوی سے کہہ رہے ہیں، ازواج کے معنی آپ جان چکے ہیں، میاں بھی اور بیوی بھی. تم جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ. تو اے میاں بیوی جوڑے والو، اپنے بیوی سے نفرت مت کرو، اور اپنے شوہر سے، دونوں کے لیے، اپنے جوڑے سے.
کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشی خوشی سے، تو دنیا میں تو خوشی سے رہو جی بھائی، دنیا میں خوش رہو، اس لیے کہ جنت میں وہ خوشی سے آپ رہنے والے ہیں جی۔ کام کی بات ہے یہ دونوں کے لیے صاحب، اور یہ تو ہم سب پرانی آیت سے کہتے ہیں صاحب۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی جوڑے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ دین پر رہیں، مذہب پرستی نہیں، جماعت پرستی نہیں، الاخلا، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا سبوں کو مصداق بنائے، دونوں دنیا میں خوش رہیں اور جنت میں بھی خوش رہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازیے۔ چلیے آمین۔ مختصر ہے، اسی کی وضاحت ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس ولتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ جی گھمائے جائیں گے، پھرائے جائیں گے ان پر، یہ جو جنت میں داخل ہوں گے نا آپ اور آپ کی بیگمات، جی سنیے، خوشی خوشی گھمائے جائیں گے۔ صحن یعنی کیا اس کو کہیں گے؟ لگن جی، برتن سونے کے ہوں گے اور کوپ بھی، جام بھی، اور اس میں جو کچھ تمہارے نفس چاہیں گے، انفس، وہ تلذ العیون، اللہ آنکھوں کو لذت ہوگی۔ بھائی ایک تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے بیان میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، یہ لذت لذت، وانتم فیہا، اور پھر سرٹیفکیٹ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو اسے سمجھنا ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي وُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت کے تم وارث ہو۔ تو ابھی میاں بیوی آئے نا، وارث ہو، تمہارے لیے اس میں بڑے بڑے میوے ہیں اور منہا کے اس میں سے تم کھاتے رہو گے۔ تو ایک ہی مضمون ہے، بہرحال خوش رہو گے، شادماں رہو گے۔ تو ابھی سنیے گا، اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، ہر ایک کی نظر میں الگ الگ چیز پسندیدہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی بھائی آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں، کسی کو کیا فش فرائی تو کسی کو چکن فرائی ہے نا، کسی کو 65 کیا کیا نام ہے پتہ نہیں۔ اب باپ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، چلو بھائی سب کی مرادیں پوری کرو، ہے نا جی، کرتا ہے نا، ہاں نہیں تو پھر کیا کہیں نہیں سب 65 کھا لو، نہیں ایسا نہیں، چلیے مختلف، کیونکہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ تو قیامت میں بھی یہ ہے، قیامت میں تو جب باپ اپنے بچوں کی خاطر یہ کہتا ہے، اور یہ مثال آپ یاد رکھیں کہ مخلوق اپنے بچوں کے ساتھ کیسا پیار کرتا ہے، کرتے نا اپنا کھانا پینا۔ یہ اور بات ہے کہ باپ بڑا ہو گیا تو بچے بولتے ہیں باپ کو سمجھتا نہیں، اس سے بحث نہیں، ہاں بیچارہ کم آتا ہے پلاتا ہے، بڑے ہونے کے بعد باپ کو نہیں سمجھتا، اس سے بحث نہیں، یہ تو تربیت ہوتی ہے۔ مگر باپ سب کچھ بچوں کے لیے کرتا ہے تو پھر یہ تو خالق ہے، اللہ اللہ۔ چلیے اس کی ایک تفسیر کسی شاعر نے بیان کی، اسے بتاؤں، اس پر اپنا درس ختم کروں۔ تو معلوم ہوا کہ نظریں کیا ہے، مختلف ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی چاہت کے مطابق اپنے جوڑوں کے ساتھ ہمارے آپ کے جنت میں یہ تحبرون، اس سے ہمیں نوازے، آمین۔ تو سنیے ایک شاعر کہتا ہے، دیکھیے شاعر جو ہیں، اب وہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب وہ قصہ آپ جانتے ہوں، مدارس میں تو قصہ پڑھا جاتا ہے، مجھے اس قصے سے بحث نہیں، چونکہ وہ حدیث میں قصہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا عرف عام، جیسے کہ نل آیا تو پانی آتا ہے نا، تو اور مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، چونکہ اس لیے کہ عربی ادب جو ہے، جیسے کہ ناول، اگر آپ اردو ناول پڑھیں گے اس میں قصے، لیکن اردو فصیح رہتی ہے، تو بہرحال ہمیں قصہ پڑھایا جاتا ہے کہ مجنوں اور لیلا کا جب قصہ مشہور ہوا تو جج بھی پریشان ہوا، تو اس نے بلایا دونوں کو، تو مجنوں سے کہا کہ یار یہ کالی کلوٹی سے تم کیا محبت کرتے ہو یار، پاگل کر دیا سارے لوگوں کو۔ تو کیا کہتا آپ جانتے ہو؟ ہاں کہتا ہے کہ جج صاحب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیلا کو، میری آنکھوں سے دیکھو، اللہ اللہ۔ ہاں جج بیچارے لاجواب ہو گئے جی، ہاں۔ تو یہ سب کیا کہتا ہے سنیے گا، اس کی شرح میں بہت اچھی بات ہے بھائی، اس کا نام تصویر بھی رائے ہے، رائے نہیں، ہم نے یہ کہا کہ حدیث میں ہے نہیں، اس تشتہی الانفس تلذ الاعین کی شرح میں ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو پسند، مجنوں کو لیلا، دیکھو کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے تو پسند، مجنوں کو لیلا، نگاہ اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، مجنوں کی وہ نگاہ تھی، میری پسند یہ۔ تو اسی پر آج کا یہ ہم درس ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جڑے رہیں، پیغام کو آگے پہنچائیں۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، چونکہ
شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا جی، آئندہ جمعہ شاید شب برات کی کلپ ہو چکی، تو میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائے، بہت آسان ایک چیز دیکھیے، انزل ینزل کے معنی کیا؟ یکجا اتارنا، اور نزل ینزل، یا اے رسول نزلنا علیک القرآن تنزیلا، غار ہرا سے شروع ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جواب دے لوگوں کو شب برات کے تعلق سے گرامر والا جواب دیں. دیکھیں آپ کہیں گے کہ حدیث میں ہے، نہیں ہے، وہ کہاں حدیث کو مانتے ہیں صاحب. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پر آیا کب؟ لیلۃ القدر. پھر اتفاق سے وہ غار ہرا میں جو نازل وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور کیا تھا؟ لیلۃ القدر تھی، لیکن تنزیلا. ٹھیک ہے، سورہ دخان کی آیت بالکل تیسری، یعنی پہلی سمجھے، وہ تو الف لام میم اور کیا حامیم کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو انزلنا کے معنی کیا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکجا صورت میں. اب یہ دو راتیں کیسے ہوئی؟ ایک ہی رات ہوگی نا بھائی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل ہوا. تو اب ہمارے یہ دیندار طبقہ کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ وہ شب برات میں کیسے؟ شب برات ہی کہتے ہیں نا 15ویں شعبان کو. جی یہ آپ ان کو جواب دیں. اچھا اچھے علماء اس کی تفسیر کیوں کرتے ہیں؟ اسی تفسیر گرامر سے ناواقفیت. بالکل آپ قرآن کو دیکھیے، انزلنا نزلنا میں فرق ہے. تو آپ یہ آسان جواب دیں، لوگوں کو سمجھائیں، الجھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اب دوسرا مسئلہ دیکھیے، ایک صفحہ باقی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو آپ کا شعبان میں کام چل گیا. بھائی آپ کو بلاتے ہیں نا تو بتاتے ہیں نا، کسی سے کہیں کہ بھائی ذرا بتائیے. اب چلیے کم سے کم اپنے گھر میں بتائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی کا مزاج اور ہو، شب برات والی ہو، ہاں تو اس سے کہو بھائی تم تو جنت والی ہو، ہمارے ساتھ میں رہو. جی اب یہ صفحہ ہو سکتا ہے کہ 45 منٹ میں ہو. تو استقبال رمضان تو شروع ہوا، تو آپ کو کچھ ایسی موٹی موٹی باتیں بتائیں گے استقبال رمضان کے بارے میں آئندہ جمعہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے ہمارا درس چلے گا جتنا بھی ہو آئندہ صفحے پر. تو ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے ایک عزیز ساتھی کا انتقال ہوا ہے مروٹ کے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور تو اللہ جانتے ہیں، اغفر لہ ورحم وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اور اللہ تعالیٰ ان کے جو پرسان حال ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، حیات ہے، تو انہیں بھی زندگی گزارنے کی راہ ہموار کرے، آسان کرے برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ منها تأکلون. جی تأکلون ہے، ہونٹ کو کھلا رکھیں. جی اچھا آخرت نہیں ہوئی. اچھا 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 کوئی بات نہیں. تو سنے گا یطاف علیہم بصحاف من ذهب، یہ تو ہوا نا اکواب وغیرہ کے. اچھا تلذ العنوان تم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. مطلب یہ جنت جو ہے یہ اس کے تم وارث ہو، اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ ومنہا تاکلون. اور اس میں تمہارے لیے ساتھ ساتھ بہت ہی ہر قسم بہت میوے ہوں گے اور اس میں سے تم کھاؤ گے. مطلب یہاں تک ختم کرے 73 پر، چونکہ اسی کا لوازمات ہیں. اور صفحہ پلٹنے کے بعد چونکہ مجرمین کا قصہ شروع ہو رہا ہے تو ذہن میں رہے گا نا. اب اس میں اگر کوئی چیز رہی نہیں، وہ تلذ العیون پر وضاحت تھی اور باقی کس میں وضاحت کی ضرورت نہیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کہیے جی 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 ہاں ہاں. سوال یہ بنی اسرائیل اپنی قوم کی طرف آئے تھے اور عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے. ہاں تو کی طرف نہیں ہے. ہاں اچھا اچھا نہیں ہاں جی جی بینات اور مبین میں فرق ہے. اچھا ایک تو کفتی اور دوسرا بینات اور مبین. ہاں بینات اور مبین میں فرق. تو 2 سوال ہوئے آپ کے. اور ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیے
فرعون میں جو مصر میں جو لوگ ہیں یہ نسل کون سی ان کی؟ قبطی، چونکہ آپ کی زوجات میں سے بھی ایک تھی نا جویریہ کر کے، تو ماریا، جی ماریا، تو یہ قبطی سے تھی. تو انہوں نے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف، یہ ہم نے سمجھانے کے لیے بتایا، فرق کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم میں اور موسیٰ میں. سوال بالکل صحیح ہے تاکہ آپ غلط، اصل میں کیا ہے ہمارے دروس جو ہیں پس منظر اس کا، تو موسیٰ علیہ السلام کا الہ فرعون و ملئی بھی ہے نا، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. تو وہ یہاں پر چونکہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہو رہا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے بتایا جائے گا کہ وہ بنی اسرائیل کے اصلاح کے لیے آئے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا تو وہ دونوں طرف آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا تو کس سے خطاب کیا؟ یا قومی. اور جب فرعون سے خطاب کیا تو یا قومی سے نہیں کیا تو وہ بھی ہے، اس لیے یہ تو تشریف ہو گیا نا، کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا. تو مطلب ہے کہ وہ قرآن شریف بتلاتا ہے، جیسے کہ یہ بھی حکم ہے کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو. تو عامۃ المسلمین کے لیے بھی ہے نا، لیکن پہل کیا ہے. تو بہرحال سوال آپ نے کیا، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ جو لوگ نئے ہوتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہو جائیں گے نا. تو فرعون کی طرف بھی آپ بھیجے گئے تھے اور درباریوں کی طرف بھی. بینات، مبین، بینات مصدر ہے، مصدر سمجھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کھانا پینا، اور مبین اسم فاعل ہے. مبین لڑکے کا نام رکھتے ہیں نا، جیسے کہ کھانا اور کھایا، کھاتا ہے. تو مبین وہ دلیلیں خود روشن ہیں، دوسروں کو بھی عقل دینے والی ہیں. اور بینات یعنی یہ ایک مصدر، یعنی یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ میں لے کر آیا. اور مبین یعنی ایسی واضح نشانی، شیطان کے ہماری مبین ہے، عدو مبین، یعنی ایسا واضح مبین ہے کہ خود گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. آپ نے سوال شاید اس آیت پر کیا، عدو مبین، چونکہ قرآن کے ساتھ بھی مبین ہے، عدون کے ساتھ بھی مبین ہے، تو فرق ہے مبین میں. بینات یعنی کیا ہے؟ نشانیاں واضح. اور مبین کے معنی وہ خود بھی روشن اور دوسرے کو روشن کرتا ہے. اب شیطان کے ساتھ آیا مطلب اس کی گمراہی بھی روشن، روشنی کا معنی پایا جائے گا، جیسے دہک کا، جیسے دن میں، اور دوسرے کو بھی واضح طریقے سے گمراہ کرتا ہے. اور کچھ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، چونکہ وہ ہاں ان کا سوال ہے کہ خنزیر کو کیوں قتل کریں گے. چونکہ خنزیر کو ان کی دین میں بھی، ان کا جو مذہب تھا، آپ مذہب کہتے ہیں دین کے، ان کی شریعت میں یہ خنزیر بھی حرام تھا، مگر انہوں نے مذہبی فرقے کی وجہ سے اسے حلال کر دیا تھا. تو وہ بتائیں گے کہ یہ بس اس کی وجہ سے. صحیح ہے آپ کا سوال جی، مگر چونکہ ہم نے صرف ریفرنس کے لیے بتایا. حرام قرار دے دنیا میں تو کتنے. ہاں لیکن یہ کہ وہ دیکھیے بات صحیح ہے آپ کی، بالکل سوال صحیح ہے. دیکھیے ایک چیز کو وہ آ کر کہیں گے کہ یہ حرام ہے، نہیں، ہاں تو کیا ہوگا؟ ان کی تذلیل، سمجھ رہے ہیں نا. جیسے کہ ابھی کہا نا کہ مسلمان گھر سے بیٹا پیدا نہیں ہوگا، بدھ مت سے، تذلیل، تو وہ ختم کریں گے. اسلوب ہے قرآن کے. تو انشاءاللہ آپ سوال کرتے رہیں، پوچھتے رہیں، بڑی اچھی بات ہے. چلیے وقت سے پہلے آئیں، آئندہ یاد رہے گا نا، استقبال